Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अपने सबक की जानिब चलते हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 सबक नंबर 2 है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोल लें। सबक का नाम है बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड उनको ऐसी तरबियत दी जाती है जिसमें उनको किसी हादसे, हंगामी हालत जैसे जंग हो गई, ज़लज़ला, सैलाब या कोई भी नागहानी आफत पेश आ गई हो, उनको हर किस्म के हालात का मुहादरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। उनको छोटे छोटे काम जैसे सुई धागे का इस्तेमाल, जैसे लकड़ियों से चीज़ें या फिर रस्सियों का पुल बनाना या आर्जी स्ट्रेचर बनाना वगैरह सिखाया जाता है। यानी उनको ऐसी तरबियत दी जाती है जिसके ज़रिए से वो इब्तदाई तिबी इमदाद लोगों को दे सकें या मुश्किल के वक्त लोगों के काम आ सकें। तो चलिए हम सबक को पढ़ते हैं। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। देखते देखते अली एकदम कहने लगा, बाजी बाजी, मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, इसी तरह लड़के बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हैं। दोनों अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिससे वो बहुत से बहादुरी के काम कर सकें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, हंगामी हालत मसलन जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए। इस तरबियत के दौरान लड़कों और लड़कियों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निमटने और हर किस्म की मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ें, रस्सों का पुल, आर्जी स्ट्रेचर बनाना सिखाया जाता है। इब्तदाई तिबी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। यानी ये छोटे छोटे काम जो गर्ल्स गाइड या बॉय स्काउट, जो भी दोनों में से गर्ल्स या बॉयज़ में से जो भी बनता है, उनको सिखाए जाते हैं। ये महारतें उनको सिखाई जाती हैं। इब्तदाई तिबी इमदाद किसे कहते हैं? अली ने हैरानी से पूछा। चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़ मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिबी इमदाद कहते हैं। अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। अब्बू ने उठकर किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था स्काउट तहरीक। बाजी और अली ने हैरानी से पूछा, आपके पास ये किताब कहाँ से आई? अब्बू ने बताया कि वो भी अपने स्कूल के ज़माने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने किताब खोलकर देखना और पढ़ना शुरू किया। बॉय स्काउट, शाहीन स्काउट 6 से 11 साल, स्काउट 11 से 17 साल, रोअर स्काउट 17 से 25 साल, गर्ल्स गाइड, जूनियर गाइड 6 से 11 साल, गर्ल गाइड 11 से 16 साल, सीनियर गाइड 16 से 21 साल। ओह अब्बू, मैं तो शाहीन स्काउट बन सकता हूँ, अली ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो आगे क्या लिखा है। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बैटन पॉल थे। वो बरतानिया के फ़ौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न लड़के और लड़कियां इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिससे उनकी अपनी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आजमाने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया
اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کا جو آغاز کیا تھا وہ لارڈ بیٹن پال نے کیا تھا، اور ان کا مقصد تھا بچوں کو کوئی ہنر دے سکیں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکیں اور ان کے اندر اس جذبے کو ابھار سکیں کہ وہ دوسروں کے کام آئیں یا دوسروں کی مدد کریں۔ اب صفحہ نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 14 کھولیں۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں، یعنی ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کی ایک فہرست دی جا رہی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان بچوں کو یا ان لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں یا ان کی تربیت کا حصہ ہیں۔ اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا، ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں مثلاً برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا، اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور اسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا، مختلف آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا کہ سڑک کس طرح پار کرنی ہے یا پھر کروانی ہے، بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا، علامہ اقبال کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا، سوانح حیات یعنی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا، اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا، کھانا بنانا، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا وغیرہ، یہ مہارتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ، یعنی جب وہ اس کام میں آتے ہیں، تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو ان سے ایک حلف لیا جاتا ہے، ایک وعدہ لیا جاتا ہے جن کی پاسداری کرنا، جس کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے یا سمجھ لیں فرض کا ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گا یا گی، سچا پاکستانی بنوں گا یا گی اور سب کے کام آؤں گا یا گی۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ اس سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے نئے الفاظ، ان الفاظ کے ہم نے معنی دیکھنے ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہوں گے اور یاد بھی کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تربیت، تربیت کا مطلب ہوتا ہے تعلیم یا سکھانا۔ دوسرا لفظ ہے سوانح حیات، حالات زندگی۔ چاق و چوبند، اس کا مطلب ہوتا ہے چست و توانا۔ اگلا لفظ ہے ناگہانی آفت، اس کا مطلب ہے اچانک آنے والی مشکل۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ابتدائی طبی امداد، اس کا مطلب ہے زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔
اگلا لفظ ہے ہنر. ہنر کا مطلب ہوتا ہے خوبی. سوال نمبر 2 دیکھیں، معروضی سوالات. اس میں آپ نے جو درست جواب ہوگا اس کے دائرے میں رنگ بھر دینا ہے اور اس کا جواب جو جگہ دی ہوئی ہے خالی جگہ اس کے اندر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. سب سے پہلا جز ہے ابو جو کتاب الماری سے تراش کر کے لائے اس کا نام ڈیش تھا. اس کتاب کا نام کیا تھا؟ حکایت سعدی تھی، بچوں کی کہانیاں، کلیات اقبال یا اسکاؤٹ تحریک. تو کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک. اس کے دائرے میں آپ رنگ بھر لیں گے اور دی ہوئی جگہ میں اس کو لکھیں گے اسکاؤٹ تحریک. دوسرا جز ہے شاہین. اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد ہے 6 سے 11 سال، 5 سے 8 سال، 9 سے 16 سال، 10 سے 11 سال. تو ان میں سے جو درست جواب ہے وہ ہے 6 سے 11 سال. یہ اپنے اس کے دائرے کو بھی بھر لینا ہے اور خالی جگہ میں اس کا جواب لکھنا ہے. تیسرا جز ہے لارڈ بیٹن پال کا تعلق ڈیش سے تھا، امریکہ سے تھا، برطانیہ سے تھا، فرانس سے تھا، کینیڈا سے تھا. تو اس کا درست جواب ہے برطانیہ. اس میں بھی آپ نے درست جواب کا دائرہ بھر لینا ہے اور خالی جگہ میں اس کا جواب لکھنا ہے. چوتھا جز ہے لارڈ بیٹن پال نے ایک ڈیش لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا. پہلے نمبر پہ ہے کہانی، دوسرا آپشن ہے کتاب، تیسرا ہے نظم، چوتھا ہے رپورٹ. اس کا صحیح جواب ہے کتاب. خالی جگہ میں آپ لکھیں گے کتاب. علی نے ڈیش کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کر لیا. علی نے کس کا حصہ بننے کا ارادہ کیا تھا؟ کرکٹ ٹیم کا، اسکاؤٹ تحریک کا، گرلز گائیڈ کا یا محلہ کمیٹی کا؟ تو علی نے اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بننے کا ارادہ کیا تھا. اسکاؤٹ تحریک والے دائرے میں آپ رنگ بھر لیں گے اور خالی جگہ میں لکھیں گے اسکاؤٹ تحریک. آگے ہے صفحہ نمبر 16. صفحہ نمبر 16 پہ سوالات دیے گئے ہیں. ان کے جواب آپ لوگوں نے جو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے جس پہ تمام سوالوں کے جواب اور الفاظ معنی اور مکمل مشق حل کی گئی ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ کے اپنی اردو کی کاپی پہ لکھنی ہے. آپ نے الفاظ معنی اور سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے، ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے.